الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری استدعا پہ آپ یہاں اکٹھے ہوئے. میری ہمیشہ سے پشاور پریس کلب کے جو صحافی احباب ہیں، ہمیشہ میری یہ خواہش رہی ان سے کہ وہ میری نگاہ میں زیادہ انگیجنگ نہیں ہے اور پروڈکٹیوٹی میری نگاہ میں آتی بھی اسی وقت ہے جب انگیجنگ ہو. دیر شوڈ بی انگیجمنٹ. تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی ایم انگیجنگ یو. میں اول بات جو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ملک میں ڈیموکریسی کو یقینی بنا کے چھوڑے گی اور اس کے لیے ہر آزمائش سے گزرے گی. اسٹیٹ کرافٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان بین الاقوامی دنیا میں ایمرج کر سکتا ہے صرف اور صرف اس صورت میں کہ یہاں پہ رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن ہو. ہمارے ملک میں سسٹینیبل فساد جو ہے وہ اس کے ذمہ دار عدلیہ نہیں بلکہ تواتر کے ساتھ اس ملک کے ججز ہیں انفرادی حیثیتوں میں. اچھے ججز ایکسیپشنل ہیں لیکن جو دائمی اختیار ہے جن ججز کے پاس، انہوں نے اس ملک کو مستقل طور پہ فساد کے نتائج پہ منتخب کیا گیا ہے، کر رکھا ہے. سو ڈیموکریسی کے سائیکل کو جس انسٹیٹیوشن نے یقینی بنانا ہے اسے انسٹیٹیوشنل باعث سے نکل کے قومی مفاد میں آئین اور قانون کو یقینی بنانا ہوگا. تو جمہوریت ادارہ جاتی تعصب کا شکار ہے. اسے پی ٹی آئی نے انگیج کیا ہے اور سوالات اٹھاتے چلی جا رہی ہے اور الزامات کا سامنا کر رہی ہے. اختیارات کے ناجائز استعمال کو بھی برداشت کر رہی ہے، سہ بھی رہی ہے، جان کے بھی، دانستہ بھی اور مجبوری کے ہاتھوں بھی. جو صورتیں اس پورے منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو جہاں تک پی ٹی آئی نے سوچ انجیکٹ کرنی تھی وہ کر دی. عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا، جو اسد طور کے ساتھ ہوا، جو دیگر صحافیوں کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ ہوا، یہ پی ٹی آئی کی سوچ تھی کہ جس نے میڈیا کی وابستگی کی بنیاد پہ اینکرز کو زبان دی اور قربانی دینے کا حوصلہ بھی دیا، اور آج ایسے صحافی صف اول میں آ کے دائمی جمہوریت کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، جنہیں پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بہت احترام سے دیکھتی ہے. ہمارا سامنا کلی طور پہ پاور گریبر مافیا سے ہے. وہ سیاسی قوتیں جو ہمیں ڈائیلاگ کی بات کرتی ہیں وہ اس بنیاد پہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کریں. ہم نے ان پہ واضح کیا ہے کہ ہم نے پاور آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی بلکہ ہم نے رول آف لا کو یقینی بنانا ہے. ہم نے پولیٹیکل پروسیس کو تطہیر کے ساتھ لے کر آنا ہے.
جو عوام کے نمائندے ہوں گے وہی عوام میں بیٹھیں گے، اور ان نمائندوں کو لانے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے ہر قدم پہ جدوجہد کرے گی۔ اب اسمبلیز میں جا کے ہم نے اپنا کیس بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ مل کے عملی طور پہ میدان میں ایک ایجنڈے پہ کام کرے گی، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان کی رہائی سے اس ملک کے مستقبل اور خوشحالی کا سب دار و مدار ہے۔ پولیٹیکل پروسیس کی تطہیر کے لیے، جمہوریت کے لیے اسے باہر لانا ہوگا، اور جتنے بھی ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے پولیٹیکل وائلنس ہے انسٹیٹیوشنز کی، بالکل اسی طرح جیسے چودھری ظہور الہی کے خلاف بھینس چوری کے مقدمات بنا دیے تھے۔ بے نظیر سچ بول سکتی تھی، بھٹو سچ بول سکتے تھے، انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی بولا، اس ملک کی اسمبلیوں میں بولا، لیکن جو ان کی ابھی باقیات ہیں جو کہ جاگیر کو سمیٹے ہوئے آگے لے کے چل رہی ہیں، وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتے۔ انہیں ڈیموکریسی کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں ورلڈ چیلنجز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان used to be the fundamental player against اسرائیل۔ آج غزہ میں جو ہو رہا ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی اس پہ وہ کردار ادا نہیں کر سکی جس کی ذمہ داری کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ تھی۔ کشمیر پہ یہ سیاسی قوتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو کہ کانسٹیٹیوشن کی روح سے تھیں، اور جنہیں قائد اعظم نے انہیں منبع فکر بنا کے پیش کیا تھا۔ پھر کہتا ہوں، ذمہ دار کون؟ تمام طاقت کو سمیٹے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن فیس پہ، عملی طور پہ اگر آپ نے کرنا ہے پوائنٹ آؤٹ، تو وہ ججز ہیں، عدلیہ نہیں، وہ ججز ہیں کہ جو ہمیشہ جہالت کی طرف اور فساد کی طرف قوم کو مائل کر رہے ہیں۔ اب خواتین کو ڈپرائیو کر دیا گیا، انہیں سیٹیں نہیں دی گئی، الیکشن کمیشن نے نہیں دی۔ الیکشن سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ باعث ہے، یہ جھوٹا ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ بددیانت ہے، یہ جمہوری اصولوں کے خلاف کر رہا ہے، اس پہ فیئر الیکشنز کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے ہم نے کہا تھا، آج ثابت ہو گیا۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہم سے سمبل چھیننا چاہتے ہیں، انہوں نے سمبل چھینا۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمیں خواتین کی نشستیں نہیں دیں گے، انہوں نے نہیں دی۔ ہمیں پہلے پتا تھا کہ یہ اس طریقے کے فیصلہ کریں گے، ویسے فیصلے ہوئے۔ اچھے قانون کا اسٹیبلش پرنسپل یہ ہے کہ جس جج پہ کوئی اعتراض کر لے یا یہ امید رکھے کہ یہ انصاف نہیں کرے گا، تو موریلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کر دے گا۔ ہمارے محترم چیف جسٹس کی نسبت سے یہ تصور تھا کہ چونکہ ان کے خلاف ریفرنس موو کیا گیا تھا تو وہ آئیں گے اس منصب پہ اور وہ جھٹکا دیں گے اس پارٹی کو، اور بہت انہیں منانے کی کوشش بھی کی گئی کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے چیز کو صحیح پٹڑی پہ ڈالا جائے، لیکن انہوں نے ان کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ وہ احکامات انہوں نے فرما دیے کہ جس کا تصور پہلے ہی سے انجیکٹ ہو چکا ہوا تھا۔ انصاف میں ہم افغانستان اور ایک اور ملک سے تو آگے ہیں، لیکن دنیا میں ہم انصاف کے پیمانے میں سب سے نیچے۔ اب یہاں پہ مسئلہ ذمہ داری دوسرے نمبر پہ سیاستدانوں کی ہے نا۔ سیاستدان اس الیکشن کو یکجا ہو کے فیئر الیکشن کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پوری توجہ دی کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ چھینے۔ ایسی باتیں جو پی ٹی آئی کے حق میں کہی جا سکتی تھی انہوں نے کہیں، اور منصوبہ یہ کہ ہم ان کے ووٹ چھینے۔ ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا
اور غاصب افراد جو ہیں وہ اب اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس تمام تر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سب سے جو خطرناک عنصر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بے رحمی کے ساتھ یہ لوگ قرآنی آیات، حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کر کے اپنے آرگومنٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی صوبائی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، انہوں نے قانون بنانے ہوتے ہیں. ان کا کام ہے لیجسلیشن. اب ہماری پروونشل اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ نون سے وابستہ ایک محترم خاتون ممبر سبز لباس میں ملبوس ماڈلنگ کے انداز میں پورا چکر لگا رہی تھیں اسمبلی کے اندر. انہیں تعظیم دی وزیر اعظم صاحب نے اور کہا کہ اسلام کی روح سے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور سلسلہ ملا دیا وہاں سے. تو ہم نے سوچا کہ اگر یہ واقعی ویسا معاملہ تھا تو ان کی پارٹی کے جو دوسرے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی بہن کے لیے حصار کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ بہت سی قوموں پہ عذاب اس لیے نافذ کیا گیا، نازل کیا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے تھے، توڑ موڑ کے اپنے لیے استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا. یہ وجوہات تھیں. پھر اب بات یہ ہے کہ جو سوالات اٹھیں گے اسمبلی کے اندر وہی سوالات ہم میدان میں لا کے عوام کو انگیج کر کے اٹھائیں گے. اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. اب ایک تاریخ میں وہ کھڑے ہو کے ٹارگٹ کرتے ہیں ادارے کو اور کیس بناتے ہیں وہ جمہوریت کا. یہی وہ چیز ہے جو پہلے دن سے پاکستان بھگت رہا ہے. یہاں کے لوگوں نے قرارداد بنو پاس کی، پاکستان کے نظریے کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنایا. یہی معاملہ آج بھی ہے. وائڈر لیول پہ نہیں دیکھتے کہ حکومت نے اداروں کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے، اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. آپ امریکہ کو گالی دے کے مسلمان نہیں بن سکتے. آپ مسلمان بنیں گے اسی کلمے پہ جس کی بنیاد پہ آپ مسلمان کے طور پہ اپنی شناخت کریں گے. تو فوج کو گالی دے کے آپ جمہوریت کی راہ ہموار نہیں کر سکتے. سوالات اٹھا کے کر سکتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حصے کو کاٹیں اور دوسرے حصے پہ آپ جمہوریت کو سسٹینیبل بنائیں؟ ایز اے ہول تطہیر چاہیے، عدلیہ کی، جوڈیشری کی، لیجسلیچر کی. یہ لوگ قرضے مانگتے ہیں، اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، اپنے خرچے پورے کرتے ہیں اور قرضدار کرتے ہیں پاکستان کے بچے بچے کو. اور کتنی دہائیوں سے میاں نواز شریف اور ان کے پیروکار ایسا کر رہے ہیں. ان کے پاس اس ملک کے لیے ہے پروگرام کیا؟ ان کے پاس اس ملک کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس پروگرام ہے حقیقی جمہوریت کا، سوورینٹی کا، رول آف لا کا، رول آف کانسٹیٹیوشن کا. اب یہ لوگ نشانہ بنانے جا رہے ہیں ہماری صوبائی حکومت کو ایکسپریس اور امپلائڈ مینرز میں. لیکن میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو سوالات اسمبلی میں اٹھیں گے، جو سوالات عدالتوں میں اٹھیں گے، وہی سوالات عوام میں اٹھیں گے. اور پی ٹی آئی پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کر چلے گی. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ گریس کے ساتھ قانون کے مطابق کریں گے. آپ میڈیا پہ پابندی لگائیں، ہم اپنی صلاحیت سے اس کے لیے مداوع کریں گے. آپ ٹویٹر پہ پابندی لگائیں، ہم ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو سٹریم لائن کریں گے. آپ ٹی وی پہ بین لگائیں، ہم اپنا رابطہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر بنائیں گے. جمہوریت کے لیے ہم
روڈ پہ بھی ظاہری طور پہ بھی ہوں گے اور ناظاہری طور پہ بھی ہوں گے. ہمارا محبت کا پیغام ہے پاکستان کے ہر ادارے کے لیے, پاکستان کے ہر فرد کے لیے اور پولیٹیکل نظام کے لیے, آئین اور قانون کے مطابق. جو قانون اور آئین کو نہیں لے کے چلے گا وہ اس ملک کا مخالف گردانا جائے گا. ہم اس کا مواخذہ کریں گے, ہر سطح پہ کریں گے. ہم انٹرنیشنلی انگیج کریں گے, اپنی سپورٹ کو نیشنلی اضافہ کریں گے, اور ہم اپنے ایکشن سے, کمیونیکیشن سکل سے, ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی اس ملک کو مضبوط بنائیں گے. قائد اعظم کے تصور کے مطابق, این قائد اعظم کے تصور کے مطابق پالیسی اورینٹیشن کریں گے, مقابلہ کریں گے. اور ہر وہ بندہ جو غیر ذمہ دارانہ بات کرے گا نفرت پھیلانے کے لیے, تو ہم پہلے بتا دیں کہ ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ اسٹیٹ کرافٹ ہے, لیکن ہم ان کی معاونت کریں گے آئین اور قانون کے مطابق. ہم ان سے گفتگو کریں گے آئین اور قانون کے مطابق, اور ہم انہیں پرسویٹ کریں گے کہ وہ عمران خان کو فوری طور پہ ریلیز کریں. اس کے لیے ہم ہر آئینی اور قانونی انتظام توازن کے ساتھ کریں گے, پورے جذبے کے ساتھ کریں گے, پوری دلیری کے ساتھ کریں گے, اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے. اس لیے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ہے خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے انتہائی لازم. ہمیں نئی جنریشن کے لیے کام کرنا ہے. ایک آخری بات آپ کو کروں, ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کریں گے, اور ہم نے اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. خاص طور پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں انیشیٹو لے لیا, اسمبلی میں بتا دیا. ہم ہر جماعت سے بات کریں گے, اور جمہوریت کے دائمی نفاذ کے لیے قابل عمل فارمولے پہ کام کریں گے. پاور شیئرنگ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, ریولوشن ایوولوشن کے ذریعے, ارتقاء کے ذریعے ہمارا لائن آف ایکشن ہے, تاکہ ہم آئین اور قانون کو یقینی بنائیں. کل 7 تاریخ کو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں, نیشنل کنونشن کر رہے ہیں ہم آل پاکستان لائرز کا. انصاف لائرز فورم پاکستان جو ہے آغاز کر رہی ہے. 7 تاریخ کو نیشنل کنونشن آسما جہانگیر ہال میں, جو کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, وہاں پہ منعقد کیا جائے گا, اور ہم اسے لے کے آگے بڑھیں گے سول سوسائٹی کو ملا کے, اور ہم ڈائلاگ کی طرف جائیں گے, فساد کی طرف نہیں جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے, ہم ڈائلاگ ہر سطح پہ انگیج کریں گے, اور اس چیز پہ غور کریں گے کہ ڈگنیٹی اور وقار کو ذمہ داری کے ساتھ, ذمہ داری کے پیمانے کے ساتھ ہم کس طریقے سے بڑھوتی دے سکتے ہیں. ہم بہت تعریف کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان انڈیکیٹرز کی کہ جو انہوں نے ڈائلاگ کے سلسلے میں اوپن کیے ہیں. اس طریقے سے ہمیں یقین ہے کہ جماعت اسلامی بھی راہ اختیار کرے گی, دوسری جماعتیں بھی راہ اختیار کریں گی. اس لیے, اور یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی اس دھارے میں ملیں گی. ہمیں ایک سسٹینیبل جمہوریت چاہیے جس میں عوام کا مینڈیٹ بہتر انداز سے شناخت ہو اس کی, اور ہم جو ہے اسے لے کر آگے چلیں. اور ہم نے کہا کہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کیجئے, ضرور کیجئے, جتنا بھی کرنا کریں. ہم ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ریشنلائز کریں گے, اور ہم جیتیں گے. جیت ہماری ہے. عمران خان رہا ہوں گے, وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہوں گے, اور ہمارا ملک جو ہے وہ جمہوریت کے ارتقاء کے لیے کام کرے گا. یہ چند نکات تھے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے. رینج میں نے اس کی بڑھائی, اور دیکھتا ہوں کہ آج مجھے آپ کتنا انگیج کر پاتے ہیں, اس لیے کہ سیزنڈ احباب بھی ہمارے موجود ہیں آج کی مجلس میں. تو آئی ایم اوپن ٹو کوشچنس.
نکاح تو کرنا نہیں، نکاح تو کرنا نہیں، پاور شیئرنگ ہمارا منصوبہ نہیں ہے. ہم نے جمہوریت کے لیے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے چلو، ہم کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے ساتھ مل کے چلیں گے ہی نہیں. ہم نے جمہوریت کے لیے بات کرنی ہے. میں جواب دیتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں. جمہوریت کے لیے کرنی ہے. باقی یقینی طور پہ لائن بھی ڈرا کرنی ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے، غیر جمہوری کاموں میں آپ کی مزاحمت کریں گے. تو علی امین گنڈاپور جو نہیں گئے، انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ وہ جانتے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے، سٹرینجرز حکومت میں آ گئے ہیں، تو یہ ایک ڈیموکریٹک جیسچر تھا. اگر آپ اس کی مثال لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، پنجاب میں لینڈ کرتی تھی، اور انہیں لینے کے لیے خود نواز شریف صاحب بھی نہیں آتے تھے. سو آپ اس سبق ہم نے سیکھا ہے. لیکن ہمارا جو ہے معاملہ وہ جمہوریت کا ہے کہ ہم اپنی لائن واضح کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو شیئر پاور. ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اسمبلی میں بھی عدالتوں میں بھی. تو پہلی تو بات یہ ہوگی. دوسری بات آپ نے کہی کہ عدلیت کی ججز ہی پہ منحصر ہے نا، ججز پہ ہی منحصر ہے. بھٹو کے کیس میں پھانسی دے دی گئی، ان ججوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ جی وہ ہم پہ مجبوری تھی. لیکن ایسے بھی ججز تھے جنہوں نے ڈائسنٹ بھی کیا اور ججی بھی چھوڑ دی. سو عدلیہ کو جو کام کرنا چاہیے اس کے نتیجہ دیکھیں. آج وہی بھٹو صاحب کا کیس سپریم کورٹ نے ری اوپن کر لیا، اور اب یہ کیا کریں گے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر عدلیہ فیصلہ کرے گی تو جدا ہوگا، ججز فیصلہ کریں گے تو وہ قابل مواخذہ ٹھہرے گا. سو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے ٹھیک کرنی ہوتی ہیں اور آگے لے کے چلنی ہوتی ہے. سوالات اٹھانا ہوتا ہے. تو آپ کے دونوں سوالات کا جواب میں نے دے دیا. جی سر. آپ کے سوال کا جواب دوں. کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ان کی حلف برداری کی اس میں تقریب میں جائیں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل آئینی اوبلیگیشن نہیں ہے. تو ہمارے لیے بات کھیلنے کا کیا ہے طریقہ؟ آئین اور قانون کے مطابق رول آف لا. نمبر ون آ رہا ہوں. نمبر میں نے سن لیا سر میں نے سن لیا سر. ہم وہ آئینی اوبلیگیشن ہے، اس کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہم نے جا کے کامن انٹرسٹ کی اس کاؤنسل میں بیٹھ کے کسی سے فیور تو لینے نہیں ہیں. آئین میں تناسب بنے ہوئے ہیں اور آئین کے تناسب کے مطابق آٹومیٹیکلی ہمارے حصے ہمیں ملنے. ہمیں تو جو زور ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارے حصے بنتے ہیں ہمیں دیں. ہم نے تو یہ کرنا ہے. بجلی کی ہماری مد میں پیسے بنتے تھے، وہ اگر آج ہماری حکومت بات کرے گی وہ نئی بات تو نہیں ہوگی، ماضی میں بھی حکومتوں نے کی ہے. تو ہم نے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے. تو ہم نے جا کے ان سے فیور تو مانگ لینی. ان سے کیا فیور مانگنے ہیں؟ وہ تو جو حکومت ہے غاصبانہ حکومت میں بیٹھ گئے ہوئے نا. اب وہ آئین اور قانون کے سلسلے انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے چلیں گے، ٹرائیبیونلز کے معاملہ چلیں گے، تو وہ ہم جنگ لڑیں گے. لیکن ہمارے پر آئینی اوبلیگیشن نہیں ہے. آپ ایک بات دا خود سڑے دے دا بس سڑے دے ویبا خدا خود معاملہ تو خبر ادا کرنا رور ولی خور ولی بکوک خو حساب تر منزا، یہ بات ہے نا. تو یہاں پہ آئینی اوبلیگیشن کی بات ہے کہ جو آئینی اوبلیگیشن ہے وہ پوری کی جائے گی، جو جمہوریت کے تقاضے ان کا خیال کیا جائے گا. اپنے کیس کو بلڈ کرنے کے لیے بہترین ایڈوکیسی درکار ہوگی وہ ہم کریں گے آئین اور قانون کے مطابق. آپ جی سر آپ کچھ
اس کے لیے آئین ہی نے میکنزم بنایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اگر مرضیوں سے چلیں گے نا تو وہ تو انڈر دی کارپٹ بہت سی چیزیں چلتی ہیں, لیکن اگر آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو سارے معاملات طے. ہر ایک کے سوال کا جواب آئین میں موجود ہے. اب ہم سسٹینیبل ڈیموکریسی کے لیے جو ہماری قربانی اور جد و جہد ہے اس سے تو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے بل پہ جو ہے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں تو ہمارا ملک اور مقروض ہوگا, ہمارا ملک اور فساد کی جانب جائے گا, ہماری اصطلاحات پہ کام نہیں ہوگا. ہم نے تو اصلاحات پہ اور سسٹینیبل ڈیموکریسی پہ کام کرنا ہے اور انہیں ہر لیول پہ انگیج کرنا ہے, تبھی تو معاشرہ آگے بڑھتا ہے. یہ بات ہو گئی. دیکھیے عدلیہ کی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ہمارے جی یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیے ہم نے آپ کو کیا کہا کہ ہم بہترین طریقے سے جو بیریئرز ہمارے سامنے کھڑے کیے گئے ہیں ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. اب ججز کی آبزرویشنز کو دیکھیں. ایک ہی خطا پہ آپ ہلکا سا جرمانہ لگا کے پارٹی کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں, اور جن چیزوں کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں اگر آپ کی دانش میں وہ سکم رہ گیا ہے آپ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ٹائم پہ نہیں ہوا, رائٹ. پھر دوسری طرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ الیکشن لاز کے مطابق آج الیکشن ہوا, فالوئنگ ڈے پہ رات 2 بجے الیکشن کمیشن نے ریزلٹس اناؤنس کرنے ہیں, وہ نہیں کر رہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. ہم نے سمبل کے بغیر بھی الیکشن لڑ کے جیت لیا اور ہمارے ریزلٹس کو انہوں نے انڈو کر دیا, اور جو 2 بجے رات کو انہوں نے کام کرنا تھا وکٹم کون بن گیا؟ ووٹ تو آپ نے دیا, آپ کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچا یا نہیں پہنچا اس کا یہ تو آپ کا کنسرن ہے نا. ہمیں تو پتا ہے کہ 50-50 ہزار کی اور 2-2 لاکھ کی لیڈ لے کے پہنچے ہیں اور ہمیں ہرا دیا ہے. پھر ہے ایک طرف آروز پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مجبور تھے, ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے. دوسری پھر پیش ہوتے اور کہتے ہیں جی میں نے تو پتہ نہیں پاگل پن میں کر دیا. یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں, ہم دیکھ کے چلتے ہیں. اور پھر آپ نے ہم پہ جو الزام لگایا دیگر پارٹیز کی بھی ہم نے پیرالل سارے کے سارے انہیں ریکارڈ پیش کر دیے, لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کرنا تھا اور بہت پہلے ہم کہہ چکے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے, ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو سہولت فراہم نہیں کرنی, عدالتوں میں پیش ہونا ہے تمہیں, اور جب گرفتار کر لیا ان کی حفاظت میں ہو گئے تو کہتے ہم عدالتوں میں پیش نہیں کریں گے, کمرے میں بیٹھ کے ان کا موقف کریں گے. ہمارے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, ہم اس کا مواخذہ کر رہے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں ہیں, سیکھ کے لیے, معاملات کو درست کرنے کے لیے ہیں. لیکن اس معاملے میں ہماری غلطی نہیں ہے. یہ وہی کام ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. مولوی تمیز الدین کا کیس جب پہلی مرتبہ اسمبلی توڑی غلام محمد نے, تو نیچے ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ اسمبلی بحال کر دی. سپریم کورٹ گئے, انہوں نے اسمبلی توڑی کہ توڑنے کا فیصلہ ٹھیک تھا. ہمیشہ یہی ہوا ہے, نیچے والی عدالت نے آپ کو ریلیف دے دیا, اوپر والی عدالت نے آپ کی گردن کاٹ دی. سمبل کے فیصلے پہ پرائما فیشائی کیس ہمارا بن گیا تھا نا, ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. تو سپریم کورٹ نے ایسا کیوں کیا؟ سپریم کورٹ نے جنیجو صاحب کے کیس میں کیا کیا تھا؟ ہماری ڈائریکشنز ہم متعین نہیں کر رہے, عدالتیں کر رہی ہیں. کیا کیا تھا بھٹو ان کے کیس میں؟ انہوں نے کہا ضیاء الحق نے جنیجو کی اسمبلی غلط توڑی تھی, لیکن اب ہم انہیں بحال نہیں کرتے. قوم الیکشن کے لیے تیار, ہم الیکشن کروا دیتے. یہ جو فاؤنٹنز ہے نا گورننس کے, ان کے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہو رہا ہے, اور ہم تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہوئے. اب آپ اپنے پریس کلب کا نظم دیکھ لیں,
آپ کے صدر آپ سب کو لے کے چلتے ہوں گے, اگر ایکسکلوسیولی کچھ کرنے چاہیں اضطراب آ جائے گا, اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کریں گے. سو آپ دیکھ لیجئے, اب تو ٹی وی پہ ساری کاروائیاں سننے کو مل رہی ہیں. تو لا تو ہمارا یہ ہے کہ اسپیکنگ ججز آر ناٹ گڈ ججز, ججز اسپیک فرام ود دیئر پین اینڈ پینسل. لیکن یہاں پہ تو وکیل کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, اور آپ ہی سوال کر رہے ہیں اور آپ ہی جواب مانگ رہے ہیں اور ایلیبوریٹ کرنے کی گنجائش نہیں دیتے. دس از ناٹ اے گڈ پریکٹس. پھر ہائی کورٹ کے پاس کیس پڑا ہوا ہے 90 دن میں الیکشن کروانے کا. ہائی کورٹ فیصلہ اناؤنس کرنے والی ہے 90 دن میں الیکشن کروانے کا. سپریم کورٹ فوراً بلا لیتی ہے اس کیس کو, جی سپریم کورٹ بلا لیا ہم نے. او بھائی ہائی کورٹ کو کیوں نہیں کرنے دے رہے فیصلہ؟ کر لے گی, آپ انڈو کر لو. آپ نے اٹھا کے بلا لیا. آپ کے اختیار ہے, آپ اختیار ہے, بالکل ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ ڈپرائیو کر دیا ہائی کورٹ کو. ابھی ہم نے کہا کہ عدلیہ کے ذریعے الیکشنز کراؤ. ہماری ہائی کورٹ نے پورا کیس سنا اور ہماری باتوں کو اپنی ججمنٹس میں انڈورس بھی کیا, لیکن کہا کہ چونکہ اب سپریم کورٹ نے اس مسئلے کا نوٹس لے لیا ہوا تو ہم اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے. سو یہاں پہ معاملات میرے بھائی یہ ہیں کہ وی فیس کنٹرولنگ میکنزم, ریگولیٹری میکنزم, اور ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے, ہم ہی نے تو ٹھیک کرنا ہے. جی ہم نے جانا ہے, ہم نے ہر سطح پہ اپنا کیس بلڈ کرنا, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی روح سے ہم ٹھیک ہیں. کل مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی, کل حامد خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہ چیز وہ دیکھ رہے ہیں, اینڈ دا کیس از بینگ ٹیکن اپ ٹو دا کورٹس, اسے ہم لے کے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہوا ایسا ہے کہ معصومیت نہیں ہے, آپشنز کی بات ہے. پی ٹی آئی پی کی طرف سے بھی موجود تھیں ایکسیپٹنس, پرنسپلی ساری ایکسیپٹنس تھی, لیکن وہ ڈیڈ لائن جو ٹائم کی تھی اس بیریئرز میں وہ اپنے استعفے جمع نہیں کرا سکے. محمود خان نے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے صرف خان زندہ باد کہنا ہے اور مجھے مداوع کرنا ہے, اور سب کہتے تھے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہی ہے. لیکن جو ان سے نظم طے ہوا تھا وہ 4 بجے تک کی ڈیڈ لائن تھی, الیکشن کمیشن پہنچنے میں وہ 4:30 اور 5 بج گئے, ورنہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام قیادت وہ جو ہے یہ میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں صرف خان صاحب کی نظروں میں اپنا مقام چاہیے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم سب خان کے ہی ہیں, ہم سب خان کی وجہ سے ہیں. تو اتنا انہوں نے دیا تھا, لیکن وہ جو ایسنس تھا نا, وہ ٹائم تھا, اس ٹائم پہ پہنچ نہیں سکے, اس وجہ سے یہ پرابلم آیا, ورنہ ایک چوائس بہتر ان کی موجود تھی, لیکن وہ ٹائم فیکٹر کی وجہ سے متاثر ہوئی.